اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ کچھ رشتوں کا کوئی نام بدل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں ان رشتوں کی قدر نہیں کر پاتے جب تک ہمیں ان کی قدر محسوس ہوتی ہے، یا تو وہ رشتے ہم سے بہت دور جا چکے ہوتے ہیں یا پھر ہم ان رشتوں کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہوتے ہیں۔ میری ماں ہمیشہ سے میرے کھانا کھانے کو لے کر فکر مند رہتی، کیونکہ مجھے شروع سے ہی عادت تھی بنا ناشتہ کیے اسکول جانے کی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے گرم گرم پراٹھے بناتی۔ مجھے پراٹھے بہت پسند تھے، مگر مجھے صبح ناشتہ نہیں کرنا تھا۔ میں ہمیشہ ان سے یہی کہتی۔ وہ مجھے بہت غصہ ہوتی اور زبردستی پراٹھا ٹفن میں ڈال کر دے دیتی کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں کھانا تو راستے میں کھا لینا، گاڑی میں بیٹھ کر، یا پھر اسکول میں جا کر کھا لینا۔ ماں تھی نا، اس لیے مجھے سب کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ میری ٹیچر کو بھی فون کر کے پوچھتی کہ اس کا بیگ ضرور چیک کرنا، اس میں ٹفن ہوگا۔ میں نے اس کو ناشتہ دیا تھا پر اس نے گھر میں نہیں کیا، جانے اب اسکول میں کرے گی یا نہیں، اور بھوکے پیٹ کیسے پڑے گی، اس طرح تو اس کا سر درد لگ جائے گا۔ تب مجھے میری ماں پر کبھی کبھی غصہ بھی آتا کہ ماں اس طرح ٹیچر کو فون کر کے میری بےعزتی کرواتی ہے، سب بچے مجھ پر ہنستے ہوں گے۔ میں آ کر اپنی ماں سے جھگڑتی کہ آپ میرے پیچھے کیوں فون کرتی ہیں، میں اب چھوٹی بچی تو نہیں رہی، میں نے اب 10ویں جماعت پاس کر لی ہے، لیکن آپ کی عادت وہی ہے۔ میں تب نہ سمجھ تھی، اپنی ماں کی فکر کے پیچھے اس کی بے لوث محبت، ایسی محبت جو اس دنیا میں شاید اور کوئی نہیں کر سکتا، میں وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ پھر میں نے انٹر کر لیا، BA بھی کر لیا، لیکن میری عادت نہ بدلی۔ اسکول میں تو ماں ٹیچر کو فون کر کے پوچھ لیتی تھی کہ میں نے ٹفن خالی کیا یا نہیں، لیکن اب کالج میں وہ کیسے پتا کرے، اس لیے وہ مجھے صبح ہی ناشتہ کرنے پر زور دیتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک روز میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، ماں کو شاید اس دن بخار تھا اور ناشتہ بنانے میں دیر ہو گئی۔ میں نے گھر میں بہت شور کیا، کیونکہ چھٹی والے روز میں ناشتہ جلدی کرتی تھی۔ جب میں پڑھ کر واپس آتی تو میری ماں گرمیوں میں بھی تپتی دھوپ میں صحن میں موجود چولہے پر میرے لیے گرم گرم پراٹھا بناتی۔ تب مجھے بہت بھوک لگی ہوتی تھی اور میری ماں مجھے ہمیشہ تازہ پراٹھا کھلاتی۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور میری شادی ہو گئی۔ BA کے فوراً بعد میری شادی ہونے کی وجہ سے میری پڑھائی شادی کے بعد بھی جاری رہی، لیکن اب مجھے ناشتے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا تھا، بلکہ مجھے ہی سب کو ناشتہ بنا کر دینا پڑتا اور سب کو ناشتے کے لیے پوچھنا پڑتا۔ ایک روز ہوا یوں کہ میرا 15ویں کلاس کا امتحان تھا اور میرے پیٹ میں شدید درد تھا۔ چونکہ امتحان تھا مجھے جانا بھی ضروری تھا۔ ناشتہ کرنے کی عادت شروع سے ہی نہیں تھی، پر ماں زبردستی کیسے بھی کر کے ناشتہ کروا ہی دیتی تھی، اس وجہ سے اب صبح جلدی بھوک لگ جاتی تھی، لیکن کوئی زبردستی ناشتہ نہیں کرواتا تھا۔ پہلے تو میں نے اس بات کو اتنا محسوس نہیں کیا، لیکن اس روز مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ میں بنا ناشتہ کیے اسی درد کی حالت میں پیپر دینے چلی گئی۔ میرا دل بھر آیا۔ پھر میں جب پیپر دے کر واپس آئی یہ سوچتے ہوئے کہ اب میرا پیٹ کچھ ٹھیک ہے اور بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، گھر جاتے ہی کچھ کھا کر سکون ملے گا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا پیٹ خراب تھا، کھچڑی بنا کر کھا لو۔ تب مجھے میری ماں یاد آئی کہ وہ تو میرے آنے سے پہلے ہمیشہ کوشش کرتی کہ گرم گرم پراٹھا یا پھر میری پسند کی چیز بنا کر رکھے تاکہ میں جب گھر پہنچوں تو جلدی سے کھانا کھا لوں، کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں۔
یہاں تو مجھے خود ہی بنانا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، نہیں اب مجھے اتنی بھوک نہیں، کیونکہ اس وقت میری حالت بھوک کی وجہ سے غیر ہو رہی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ بنا لوں۔ اس لیے میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور تکیے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ اتنے میں اچانک سے میرے موبائل پر بیل ہوئی۔ میں نے جب اسکرین پر دیکھا تو مجھے دھندلا دھندلا سا امی کا نمبر دکھائی دیا۔ میرا دل اور بھر آیا۔ پھر میں نے جب کال اٹینڈ کی تو میری ماں میرے فون اٹھاتے ہی پوچھنے لگی، کیسی ہو؟ پیپر ٹھیک سے ہو گیا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی بیٹا؟ صبح تم نے ناشتہ نہیں کیا تھا، صبح تم نے بتایا تھا، میں تو تب سے فکر کر رہی تھی کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے اور سب سوال میری فکر میں ہی کیے۔ تب میں کانپتی ہوئی آواز سے بولی، ہاں ماں میں ٹھیک ہوں۔ پر وہ میری ماں تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے؟ مجھے تم آواز سے ٹھیک نہیں لگتی، تم نے صبح ناشتہ نہیں کیا اور آ کر بھی کچھ نہیں کھایا کیا؟ تب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں تھی نا، وہ سمجھ گئی۔ میری ماں پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا کیا بات ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ مجھ سے تمہارا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس میں آپ کو بعد میں فون کروں گی۔ میں نے فون کاٹ دیا اور اس روز میں خوب روئی۔ پھر کچھ طبیعت سنبھلی تو میں نے اپنی ماں کو دوبارہ فون کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ میرے بارے میں پریشان ہو کے کہیں اپنی طبیعت نہ خراب کر لے۔ پھر جب میں نے دوبارہ فون کیا تو ماں پھر سے وہی سوال کرنے لگی اور کہنے لگی، تم نے فون کیوں کاٹ دیا تھا؟ جانتی نہیں میں تب سے اسی حالت میں بیٹھی ہوں اور تمہارے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو صبح سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی کچھ کھا لے تاکہ میرے دل کو سکون ہو، اور تم اچھی طرح جانتی ہو میں شوگر کی مریض ہوں، مجھے اتنا پریشان مت کیا کر۔ پھر میں نے اسی لمحے اپنی ماں سے معافی مانگی اور میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ اپنا خیال رکھنا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کھانا کھا لو، میں نے بھی کچھ کھا لیا ہے۔ پھر میری ماں کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں کچن میں گئی اور اپنے لیے کھچڑی بنانے لگی۔ اس روز مجھے بہت شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ماں کے سوا اس دنیا میں شاید آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اتنی فکر کوئی نہیں کرتا۔ جب تک لڑکی بیٹی ہوتی ہے تب تک اس کے ناشتے کی، اس کے کھانے کی فکر کی جاتی ہے۔ جب وہ بہو بن جاتی ہے تو اسے ہی سب کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، بلکہ اس کو ہر ایک کا ناشتہ ٹائم پر تیار کرنا ہوتا ہے، اس نے کھایا ہے یا نہیں اس سے یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔